السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کا اختتام کریں گے، اور سورۃ النمل کے اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز آخرت سے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، قیامت سے متعلق ایک دو نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور کچھ اس دن پیش آنے والے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں سورۃ النمل کے آخر کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القصص کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو آگے جاری رکھیں۔ جی تو بڑھتے ہیں آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یقولون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مقولہ ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ ھذا الوعد مرکب اشاری، متی اس میں استفہام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ متی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ظرف، یعنی یہ زمان کو ظاہر کر رہا ہے، زمانے کے طور پر۔ یہ بیسیکلی متعلق کے خبر ہے جو پھر مقدم ہوا، تو متی ھذا الوعد بیسیکلی یہ شب یعنی قائم مقام خبر آ گیا، تو یہ اس لیے خبر کہیں گے اس کو، اور خبر مقدم ہوئی ہے، مبتدا یہ مؤخر ہے۔ متی ھذا الوعد یعنی یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے روز قیامت کا، متی ھذا الوعد یہ کب ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کب پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی۔ ان کنتم صادقین، ان شرطیہ ہے، جواب شرط محذوف ہے، کنتم انتم اس کا اسم، صادقین حالت نصب میں خبر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جواب دیا گیا قل، آپ کہہ دیجئے، انت فاعل امر کا صیغہ، کیا عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون۔ قل امر کا صیغہ، انت فاعل مقولہ ہے، عسیٰ، عسیٰ افعال مقاربہ میں سے، یعنی کسی چیز کو یہ بیان کرنا کہ قریب ہی ایسا ہو جائے، قریب ہی ایسا ہو جائے۔ عسیٰ کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، تو عسیٰ کا جو اسم ہے وہ ہے، اس کا پورا یہ خبر اسم بن رہا ہے، ان یکونا، ان حرف مصدریہ ہے، یکونا فعل مضارع منصوب ہو گیا، ناقص ہے۔ اب یکونا کا اسم ہے ہوا، ان یکونا، جی تو عسیٰ کا اسم ہے ان یکونا، یکونا کا اسم ہے ہوا، یہ ان مصدریہ ہے تو اس نے پورے کو مصدر معول میں لے لیا ہے، تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ یکونو سے متعلق ہے۔ یکونو کے اندر اسم ہے ہوا، اس کی خبر ہے رادفہ، رادفہ لکم، رادفہ فعل ماضی ہے، باب سامیہ سے رادفہ یردفو، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کے بالکل پیچھے ہونا اور قریب ہونا، یعنی پیچھے اور قریب، جیسے کوئی آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہو اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ ردف ہوتا ہے۔ ان یکون ردف لکم، یعنی اتنا قریب بتایا گیا کہ قیامت اتنی قریب ہے۔ رادفہ کا جو فاعل ہے وہ ہے بعض الذی، یہ فاعل ہے کس کا؟ رادفہ کا، رادفہ کا فاعل ہے مرکب اضافی بعض الذی، یعنی بعض الذی وہ یعنی بعض الذی اس جو کا بعد، یعنی بیسیکلی بعض الذی یہ عذاب کی طرف جا رہا ہے۔ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عین جیم لام باب استفعال سے، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ صلہ ہے الذی کے لیے۔ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، وہ جس کو تم جلدی چاہ رہے ہو، ردف لکم تم سب کے قریب ہو، قریب ہے کہ وہ تم سب کے نزدیک ہو، تم سب کے پیچھے ہی ہو، یعنی تمہیں تو نہیں پتا کہ وہ عذاب آ رہا ہے، اس کا کچھ حصہ آ رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ بالکل تمہارے نزدیک ہی آن پہنچا ہو۔ یہ ہے عسیٰ کا اسم بن رہا ہے یہ پورا جملہ۔ اس اسم کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے، یکونو، یکونو کا اسم ہے ہوا، اور یکونو کی خبر ہے رادف لکم بعض الذی تستعجلون، رادفہ کا فاعل ہے بعض الذی تستعجلون، صلہ ہے الذی کا، صلہ موصول مل کر مضاف الیہ ہے بعض کا، اور لکم متعلق رادفہ ہے۔
آگے ہے جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. ان حرف تاکید، رب کا اسم ان، ذو فضل خبر ان، علی الناس متعلق خبر، اور لام مزاحلہ کا تاکید کے لیے. ان ربک یقیناً آپ کا رب لذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثرہم اسم لاکن خبر لاکن، لا یشکرون یشکرون فعل مضارع، ہم فاعل لا نفی کا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. ان حرف تاکید، رب کا اسم ان، لام مزاحلہ کا لام تاکید، یعلم فعل مضارع کا صیغہ، اس کا فاعل ہوا جو ربا کی طرف راجع ہے. سو ان ربک لیعلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اب ہم کہہ لیں گے کیونکہ لام تاکید کے لیے بھی آ گیا ہے. کیا جانتا ہے؟ وہ پورا جملہ مفعول آ رہا ہے. ما تکن صدورہم یہ مفعول نمبر 1 اور ما یعلنون مفعول نمبر 2، دونوں کے ما اس میں موصول ہیں اور دونوں حالت نصب میں، آگے ہر ایک کا اپنا صلہ ہے. پہلے اس کو دیکھ لیتے، تکنو کاف نون نون مادہ باب فعال میں سے، اکنہ یکنو، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے میں کوئی چیز چھپا لینا، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کینہ پرور، وہ کینہ کہ اندر چھپا لینا کچھ. سو ما تکنو صدورہم، تکنو فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، صدورہم مرکب اضافی اس کا فاعل ہے. سو ربک لیعلم ما تکن صدورہم، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں. عین لام نون مادہ، اعلن یعلن باب افعال میں سے، ہم اس کا فاعل، ما اس میں موصول منصوب ہے مفعول یعلم کا. اگلی آیات پر چلتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، ما نفی کا اللہ کے ساتھ تاکید کا مفہوم ہے. ما من غائبۃ فی السماء، یہ من نے غائبۃ کو اصل میں مزید نکرہ کر دیا، یعنی بیسک یوں کہہ سکتے تھے کہ ما غائبۃ فی السماء والارض، غائبۃ غائب ہونے والی چیز، آگے اس کی صفت ہے فی السماء والارض، یہ اصل میں اسم ما ہے، اس کی یہ صفت ہے. سو من نے مزید نکرہ کر دیا، یوں کر لیں کہ نہیں ہے کوئی بھی غائب ہونے والی چیز آسمان میں یا زمین میں، آسمان و زمین میں، ما فی السماء والارض الا سوائے اس کے کہ فی کتاب مبین، ایک ایسی کتاب میں ہے جو واضح کر دینے والی ہے. فی کتاب مبین مرکب توصیفی، مبین اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ پورا اصل میں ما اور الا کے بعد پھر اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اصل میں یہ پورا مبتدا ہے اور یہ پھر اس کی خبر ہے، شبہ جملہ خبر. من اصل میں زائدہ ہے. آگے چلتے ہیں. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، ان حرف تاکید، ھذا القرآن مرکب اشاری اسم ان بن گیا. آگے اب خبر ان آ رہا ہے، وہ ہے یقص علی بنی اسرائیل، یہ پورا یہاں تک خبر ان ہے. اب خبر ان میں 2-3 جملے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. یقص فعل مضارع قاف سات مادہ باب نون سے، ہوا اس کا فاعل جو ھذا القرآن کی طرف راجع ہے، ان ھذا القرآن یقص، یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے. الا جب اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے بیان کرنا. بنی اسرائیل مجرور ہو گیا الا کی وجہ سے، متعلق یقص، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ اکثرا، بہت، اسم تفضیل کا صیغہ، بہت بیان کرتا ہے. یہ مفعول ہو گیا یقص کا، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اس جو کا اکثر، اکثر الذی، اس جو کا اکثر، ہم فیہ یختلفون،
ہم فیہ یختلفون، یہ صلہ ہے الذی کا، اس میں ہم ہے مبتدا، یختلفون ہے خبر، اختلف یختلف اختلاف کرنا، ہم فاعل، باب افتعال سے خا لام فا مادہ، فیہ میں ہا جا رہا ہے اسی یعنی قرآن کی طرف، اکثر کی طرف یعنی الذی ہم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اس جو کا اکثر جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی اس کا اکثر جو ہے قرآن بیان کرتا ہے جس میں وہ جس چیز کا وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہوا اسم اِنَّا لام مزاحلہ ہدن خبر حالت رفع میں، ورحمت خبر نمبر 2، للمؤمنین متعلق کے خبر، یقیناً وہ قرآن ہوا قرآن کی طرف جا رہا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے، لام حرف جر۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، ان حرف تاکید، ربک اسم ان، یقضی قضا یقضی فیصلہ کرنا، یقضی ہوا اس کا فاعل، بینہم ظرف بن گیا متعلق، بحکمہ ہی بھی متعلق فعل ہو گیا، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم کے ذریعے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہوا مبتدا، العزیز العلیم دو خبریں، وہ بہت غلبے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، امر کا صیغہ ہے توکل یتوکل، انت فاعل، آپ بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، انت اسم انک علی الحق المبین، مرکب توصیفی مجرور ہوا، شبہ جملہ خبر ہے انہ کے لیے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں، ایسے حق پر ہیں جو واضح کر دینے والا ہے، مبین حق کی صفت آئی ہے اور اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون انک لا تسمع الموتى، انت اسم انا، آگے جملہ ہے خبر، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، پورا یہاں تک لا نفی کا ہے، تسمع سین میم عین باب افعال، اسمع یسمع کسی دوسرے کو سنانا، یعنی سامیہ سے پھر یہ باب افعال میں آیا تو یہ لازم سے متعدی بن گیا، انت فاعل ہو گیا، لا تسمع آپ نہیں سناتے، الموتى یہ مفعول، لا تسمع الصم آپ مردوں کو نہیں سناتے، ولا تسمع الصم اور نہ ہی آپ سناتے ہیں کس کو، بہروں کو، لا تسمع الصم، الصم یعنی بہرے، سو انت اس کا فاعل ہو گیا، یہ اس کا مفعول ہے اور یہ بھی اس کا مفعول ہے حالت نصب میں، کیا نہیں سناتے، الدعاء پکار، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یعنی پکار جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ آپ مردوں اور بہنوں کو نہیں سنا رہے، اذا ولوا مدبرین، اذا یہاں پر ظرف کے طور پر ہے، ولوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، ولا یولی باب تفعیل سے، ولا یولی منہ پھیر لینا، اور یہ اس کا ہم فاعل ہوا، مدبرین اس کا حالت ہے، حال ہے بیسیکلی، یعنی پیٹھ پھیر کر حال جو منہ پھیرا جاتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سناتے، نہ ہی آپ بہروں کو سناتے ہیں پکار، جب کہ اذا یعنی جب ان کا یہ ظرف آ رہا ہے، یعنی جب ولوا مدبرین وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں، وما انت بحاج العمی عن ضلالتہم، یہ ما نفی کا اور یہ با زائدہ تاکید کے لیے، انتا اب یہاں پر اسم ما ہے، آگے خبر ما ہے، ہادن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مضاف الیہ ہے، سو وما انت بحاد العمی، عمی یعنی اندھا، آپ اندھوں کی رہنمائی نہیں کرنے والے، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے،
یعنی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹاتے ہوئے راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے. وما انت بحاج العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. تو پھر آخر آپ سناتے کس کو ہیں؟ کون آپ کی سنتے ہیں؟ کون آپ کی سننے والے ہیں؟ وہ جواب آگے آ رہا ہے ان تسمعوا. اب آپ دیکھیں گے الا، ان اور الا نفی کا کمبینیشن. ان تسمعوا آپ نہیں سناتے سوائے اس کے کہ انت اس کا فاعل، یہ آگے پورا مفعول ہے، من اس میں موصول، یہاں تک یہ پورا اس کا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے تسمعوا کا. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، من اس میں موصول، یؤمن فعل مضارع ہوا فاعل من کی طرف چلا گیا، یہ متعلق فعل. یعنی آپ نہیں سناتے سوائے اس کے جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون، ہم مبتدا مسلمون خبر، پس وہ مسلمان ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. اذا وقع، اب یہ روز قیامت کے بارے میں ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہوگا. اذا وقع القول، جب قول واقع ہوگا. وقع یقع یعنی واقع ہو جانا، کوئی چیز آ جانا. سو یہ اس کا فاعل ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، القول سے مراد یہاں وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل چیزیں جو طے ہیں، جو آنی ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب قول واقع ہو جائے گا. علیہم، ان سب پر، یعنی جو بھی اس وقت موجود ہوں گے. اخرجنا لہم دابتن، اخرجنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نکالیں گے. کیوں کر رہا ہوں؟ بیسیکلی یہ روز قیامت سے متعلق ہے اور یہ پیش آنے والی ہیں باتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں انہی صیغوں کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. سو اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، کیا؟ دابتن، ایک جانور، ایک جانور نکالیں گے. دابتن. سو اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابتن من الارض، زمین سے نکالیں گے، جو متعلق فعل ہو گیا. آگے کیا ہوا؟ تکلمہم، یہ صفت ہے دابہ کی. وہ دابہ کیسا ہوگا؟ تکلمہم، کلم یکلم تکلیما، بات کرنا. ہم اس کا فاعل، تکلمہم ہیا فاعل ہے اس کا، ہم مفعول ہے. یہ ہیا جا رہا ہے دابہ کی طرف. تکلمہم، وہ جانور ان سے بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. انا حرف تاکید، الناس اسم انا، آگے ہے خبر، کانوا بآیاتنا لا یوقنون. کانوا میں ہم اسم ہے اور لا یوقنون اس کی خبر ہے اور یہ متعلق ہے. سو کانوا ہم، یعنی کانوا بآیاتنا، وہ نہیں تھے، لا یوقنون ہماری آیات پر یقین کرتے، ہماری نشانیوں پر یقین کرتے، یعنی ہماری نشانیوں پر یقین کرنے والے نہیں تھے. لا نفی، یوقنون، اوقن یوقن، واو قاف نون مادہ باب افعال. سو ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یقیناً لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اس لیے کیا ہے؟ وہ جانور نکالا جائے گا. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ، یہ پھر ظرف ہو گیا. نحشر فعل مضارع، نحن فاعل، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اجتماع کرنا، یعنی لوگوں کو ہانک کر لے کر آنا، ایک جگہ اکٹھا کر دینا. یوم نحشر، اس دن، یعنی جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے. بیسیکلی یوں ہو سکتا تھا نا، یوم نحشر کل امت، ہر امت اکٹھی کریں گے. سو یہ بیسیکلی من نے اس میں سے اس کو نکالا ہے اور یہ اس کا مفعول ہے نحشر کا. وہ یوم نحشر من کل امت فوجن، یعنی ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے. سب جمع ہوں گے لیکن ان میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا. ان کے ساتھ کیا ہوگا ابھی آگے آ رہا ہے. فوجن ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون،
یہ آگے صفت آیا فوجن کی کہ من حرف جر من اسم موصول یکذب فعل مضارع ہوا فاعل جو من کی طرف چلا گیا بآیاتنا یکذب کے متعلق کہ فوجن وہ گروہ کیسا ہوگا، کس گروہ میں سے ہوگا، من یکذب بآیاتنا، کیونکہ گروہ تو بہت سارے ہوں گے نا، تو اس گروہ کی صفت بیان کر دے گی، وہ گروہ کون ہوگا جو ہماری آیات کا انکار کرتا، یعنی ہماری آیات کا انکار کرتا ہوگا، اس کو ایک الگ کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہی یوم ظرف، آگے پورا جملہ مضاف الیہ ہے، نحشر فعل مضارع کا صیغہ ہے، نحن فاعل ہے، من کل امت متعلق ہوا، فوجن مفعول ہے، ممن یکذب بآیاتنا یہ صفت ہے فوجن کی، فہم یوزعون، ہم مبتدا، یوزعون خبر، یوزعون یہ پہلے بھی صیغہ آیا ہے، یعنی ان کو روکے جانا، اکٹھے تو ہو جائیں گے لیکن ان کو روک کر بھی رکھا جائے گا، فہم یوزعون پس وہ روک کر رکھے جائیں گے، یوزعون مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل جو مبتدا بنا دیا گیا۔ آگے ہے جی حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، حتی ابتدا کے طور پر آ گیا، غایت، اذا ظرف کے طور پر آ گیا، جاؤ ہم اس کا فاعل، جا یجیؤ، حتی اذا جاؤ، اب یہاں پر یہ شرط کا کام بھی کر رہا ہے، روز قیامت سے متعلق ہے کہ اذا جاؤ جب وہ آ جائیں گے، قال وہ کہے گا، ہوا فاعل، کون؟ اللہ فرمائے گا، اذا جاؤ قال، اب وہ جو فوج نکالی گئی، جو گروہ نکالا گیا، جب وہ آ جائیں گے تو کہا جائے گا، اکذبتم استفہام کوشچن، اکذبتم فعل ماضی، انتم فاعل، کیا تم سب نے جھٹلایا، متعلق کیا جھٹلایا، بآیاتی میری آیات کو تم سب نے جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، اور احاطہ یحیط احاطہ کرنا، گھیر لینا، سو انتم اس کا فاعل فعل مضارع مجزوم لم کی وجہ سے، ہاں یہ واپس آیات کی طرف آیا، متعلق ہے تحیطوا علما، یہ تمییز بن کر آ گیا تحیطوا کی، کہ ولم تحیطوا بها علما، کہ تم نے اس بات کو، آیات کو علم کے ذریعے گھیرے میں نہیں لیا، یعنی تم نے اس کو جانا نہیں، تمہارے علم نے ان آیات کا احاطہ نہیں کیا، ام ماذا کنتم تعملون، یعنی یا پھر وہ کیا ہے جو تم کرتے رہے ہو، ام یہ بیسیکلی تھا ام ما، یا پھر ام ماذا، یہ ام ماذا، تو دونوں کا پھر مرجنگ ہو گئی، سو ام ماذا استفہام ہے، ماذا کنتم تعملون، تم کیا کرتے رہے، یعنی جب تمہارے علم نے احاطہ نہیں کیا میری آیات کا تو پھر تم کیا کرتے رہے، کیسی زندگی گزارتے رہے، ام ماذا، اب یہ ماذا کیا کچھ، کیا، کنتم انتم اس کا اسم، تعملون فعل مضارع خبر بن گیا، ام ماذا کنتم تعملون، تم کیا کرتے رہے، کیا عمل کرتے رہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ووقع القول علیہم، وقع جب، اور پھر چونکہ واو عطف ہے وہی، ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون، سو اس دن پھر کیا ہوا جب یہ سب باتیں ہوئیں، تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قول ہے وہ واقع ہو گیا، علیہم ان پر، سبب کس کے، بما ظلموا، با سببیہ ما مصدریہ، ظلموا فعل ماضی، ہم فاعل، اس کے سبب جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے ظلم کیا، ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون، ہم مبتدا، لا ینطقون خبر، ینطق نطق ینطق باب ضربہ سے بولنا، یعنی منہ سے کوئی بھی آواز نکالنا، تکلم یتکلم ہوتا ہے کوئی بات کرنا، جیسے میں ابھی تکلم کر رہا ہوں، لیکن تکلم کے ساتھ ساتھ میری ایک آواز نکل رہی، اسے نطق کہتے ہیں، تو منہ سے کوئی بھی آواز نہیں نکل پائے گی، ووقع القول علیہم، یعنی وہ قول جو تھا واقع ہو گیا ان پر، سبب ان کے ظلم کے، فہم لا ینطقون، پس وہ بات نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، فہم لا ینطقون۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، استفہام، یروا فعل ماضی مضارع، ہم فاعل، لم کی وجہ سے نفی ماضی میں، الم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا، یہ دیکھنا ہے، انا آ رہا ہے، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، نحن اسم انا بن گیا، جعلنا فعل ماضی خبر انا بنا، نحن اس کا فاعل، اللیل مفعول جعلنا، انا جعلنا اللیل ہم نے رات کو بنایا، کس لیے بنایا، لام تعلیل آ گیا، لیسکنوا سکن یسکنوا،
اس میں ٹھہرنا، رکنا، سکونت اختیار کرنا، آرام کرنا. لیسکنو ہم فاعل، لام نے اس کو منصوب کر دیا فعل مضارع کو. انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، فیہ میں یہ ہا لیل کی طرف چلا گیا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ وہ اس میں آرام کرتے. والنہار مبصرا، اب جعلنا کا لیل مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2، والنہارا اور رات کو اور دن کو بنایا مبصرا مفعول نمبر 3. تو مبصرن یہاں پہ اس کو یعنی ایسا جس کو دیکھا جا سکتا ہو، روشن، جیسے کہتے ہیں نا جس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو. سو والنہار مبصرن، مبصرن یہ مفعول ہے جعلنا کا مفعول نمبر 3. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیات یہ ہے اسم انا، شبہ جملہ خبر مقدم، لام جر، قوم یؤمنون مرکب توصیفی، متعلق آیات. یقیناً اس میں ذالک یہ جو پیچھے بات بتائی گئی ہے کہ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یقیناً ان میں یہ ان فی ذالک لآیات، اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويوم ينفخ في الصور، پھر وہی ظرف آ گیا، ينفخ مجہول کا صیغہ، نفخ ينفخ ينفخ پھونکا جانا، تو نائب الفاعل ہوا. یوم ينفخ في الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا؟ فَفَزِعَ، فَزِعَ يَفْزَعُ ڈر جانا، کانپ جانا. فَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، دو فاعل ہو گئے، من اس میں موصول یا حالت رفع میں ہیں دونوں. جو زمین، جو من فی السماوات جو آسمان میں ہوگا، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہوگا، سب ڈر جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے. یعنی ابھی اس میں ان من میں سے اس کو استثناء دے دیا گیا کہ من اس میں موصول، شاء یا چاہنا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل شاء، الا من شاء اللہ، سوائے جس کو اللہ چاہے. یعنی جس کو اللہ چاہے اس کو خوف نہ ہو تو اس کو خوف نہیں ہوگا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، کل مبتدا، اتوہ خبر بن رہا ہے، اور داخرین حال ہے اتو میں جو ہم فاعل ہے، اتا یا اتی آنا. کل اتوہ داخرین، ہر ایک آئے گا اس کے پاس. یہ ہو یہاں واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مفعول، اور داخرین حال ہے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، یعنی ہر ایک وہاں پر آئے گا. داخرین کا مطلب ہے عاجز ہو کر آئے گا. عاجز ہونے سے مراد یہ وہ والا عاجز نہیں ہے، عجز و انکسار، یعنی تنگ آ کر کیا وہ کچھ کر نہیں سکتا. عربی میں جو کچھ نہ کر سکتا اسے عاجز کہتے ہیں کہ یہ آدمی عاجز ہے. سو ہر آدمی عاجز ہو کر آئے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوگا، اب اسے آنا ہی آنا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تَرَى الْجِبَالَ، ترا دیکھنا، ترا فعل مضارع کا صیغہ، انت فاعل. آپ دیکھتے ہیں الجبال پہاڑوں کو مفعول. تحسبها جامدةً، یعنی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اب یہ تحسب حال ہے کس کا؟ اس طرح فعل میں انت فاعل کا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں. حسب یحسب گمان کرنا، تحسب میں اس کا انت جو ہے وہ فاعل ہے، ہاں مفعول ہے، جبال کی طرف گیا. جامدتاً مفعول نمبر 2 ہے تحسب کا. یعنی آپ پہاڑوں کو جامد، جمع ہوا، ٹھہرا ہوا گمان کرتے ہیں. آپ کو یہ پہاڑ جمع ہوئے دکھتے ہیں، آپ ان کو جمع ہوا دیکھ رہے ہیں، ٹھہرا ہوا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ،
اور یہ چلیں گے. ہیا مبتدا تمر مر یمر, یعنی بیسیکلی اس کا مطلب تو ہوتا ہے گزرنا. سو ہیا تمر مر یمر, ہیا اس کا فاعل میم رارا مادہ. اب مفعول مطلق آیا ہے, کس طرح سے چلیں گے؟ مر السحاب, سحاب کہتے ہیں بادلوں کو. وہی تمر مر السحاب, بادلوں کے چلنے کے جیسے یہ چلیں گے, یہ آپ کے پاس سے گزرتے جائیں گے. یہ تمر مر السحاب. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, سن اللہ, صنعت سے, یعنی اللہ کی یہ بناوٹ ہے, اللہ کی یہ صنع ہے, یعنی اللہ نے ناٹ ثنا, صنع جسے کہتے ہیں مصنوعات جو ہوتی ہے نا وہ. سن اللہ, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی بناوٹ ہے. یہ پورا بن گیا مبتدا مرکب اضافی, آگے خبر الذی اتقن کل شیء, الذی اسم موصول, اس میں آگے صلہ ہے اتقن کل شیء, تا قاف نون مادہ, یہ کل شیء مفعول بنا اتقنا کے, اتقنا کا فاعل ہوا. اتقنا یتقن کا مطلب ہوتا ہے پختہ چیز بنانا, یعنی پختہ کر کے بنانا جس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. سو سن اللہ, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی کاریگری ہے. الذی اتقن کل شیء, جس نے پختہ کر کے ہر چیز کو بنایا ہے, پختگی کے ساتھ بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون, ہوا اسم انہ, خبیر خبر, آگے متعلق خبر, تفعلون فعل مضارع, انتم فاعل. یقیناً وہ خبیر ہے, خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر. سو یہاں پہ من یا بھی شرط بھی بن رہا ہے, اس میں موصول بھی ہے, جاء کا فاعل ہوا, با نے پھر اس کو فعل لازم سے متعدی بنا دیا, تو جو کوئی لے کر آیا نیکی کو, فلہ خیر منہا جواب شرط بن گیا, خبر مقدم مبتدا مؤخر متعلق خیر, فلہ خیر منہا, اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا. وہم من فزع یومئذ آمنون, اور یہ جو آئے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ ہم مبتدا, آمنون ہے خبر, آمنون امن میں ہونا, سلامتی میں ہونا, اسم الفاعل کا صیغہ ہے حمزہ میم نون سے. وہم آمنون, اور وہ امن میں ہوں گے. کب, کس چیز سے امن میں ہوں گے؟ من فزع, اس ایک, وہ جو ایک خوف ہوگا اس سے وہ امن میں ہوں گے. کب ہوں گے؟ یومئذ, اس دن, یہ ظرف ہے زمانے کا, تو یومئذ جس دن یہ تمام معاملات پیش آئیں گے, یوم ینفخ فی الصور وغیرہ, سو اس دن وہ کیا ہوگا؟ وہ امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو لے کر آیا برائی کو, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگے جواب شرط ہے, فکبت وجوہہم فی النار, اوندھے منہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. کبت, کب یا کبو, یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹانگیں اوپر سر نیچے, اسے کہتے ہیں کب یا کبو. سو کبت مجہول کا صیغہ ہوا, اس کا نائب الفاعل ہے وجوہہم, غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث ہے. فکبت وجوہہم فی النار, ان کو چہرے کے بل الٹے اوندھے منہ میں, اس میں آگ میں ڈال دیا جائے گا. پھر ہوگا هل تجزون الا ما کنتم تعملون. یہاں پہ غور طلب ہے, یاد رہے ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. یہ حل یہاں بمعنی نفی ہے, یعنی حل تجزون, کیا تم نہیں بدلہ دیے گئے, الا سوائے اس کے کہ ما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے تھے, یعنی جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا گیا ہے. آپ کو یہ حل جب الا کے ساتھ ملے گا تو یہ ایک نفی کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. یعنی حل تجزون الا ما کنتم تعملون, تجزون فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے, انتم نائب الفاعل ہے, ما اس میں موصول ہے, آگے اس کا صلہ ہے, کنتم کا اسم ہے, انتم تعملون خبر ہے ما کی. سو حل تجزون, نہیں تم دیے گئے جزا, الا سوائے اس کے کہ, نہیں دیے جاتے الا سوائے اس کے کہ ما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے رہے, تمہیں صرف انہی باتوں کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے. تو یہ حل کا پہلی بار ہمارے سامنے ان 20 اجزاء میں قرآن کے پہلی بار یہ آ رہا ہے کہ یہ حل نفی کے طور پر آ رہا ہے, اور اس کی نشانی یہ الا موجود ہے. آگے لاسٹ آیات ہے, انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء
وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جی تو ان حرف تاکید مائے کافا امرتو کا آنا نائب الفاعل انما امرتو، مجھے تو صرف حکم دیا گیا ہے. کیا یہ حکم آ رہا ہے پورا جملہ مفعول، یہ پورا جملہ مفعول. ان مصدریہ عابدہ آنا فاعل فعل مضارع منصوب کا صیغہ ہے. انما امرتو ان اعبدہ، مجھے تو صرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آگے یہ رب ہذہ البلدہ، یہ پورا مرکب اضافی یہ مفعول ہے اعبد کا، کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، مکہ بیسیکلی. تو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ. آگے الذی حرمها وله كل شیء، یہ پورا جو جملہ ہے یہ صفت ہے رب کی. وہ رب کیسا ہے؟ الذی حرمها، جس نے اس کو حرام کر دیا ہے. یہ ہاں کیا ہے؟ یہ اس بلدہ کی طرف آ رہا ہے، یعنی اس شہر کو حرام قرار دے دیا ہے. وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے اور ہر چیز اسی کی ہے. یعنی یہ صلہ نمبر 1 الذی کا، یہ صلہ نمبر 2 خبر مقدم مبتدا مؤخر. آگے اگلی آیت میں ہے وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے. پھر کیا؟ یہ پورا جملہ مفعول ہے امرتو کے لیے. ان مصدریہ، اکونا میں انا اسم، اور من المسلمین شبو جملہ خبر، کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، یعنی میں مسلمان ہو جاؤں. اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ اب یہ واو عطف ہوا ہے تو یہ دوسرا حکم ہے اس امرتو کے لیے کہ ان اتلو القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. ان اتلو القرآن، تلا یتلو، اتلو فعل مضارع منصوب، انا فاعل، قرآن مفعول، وان اتلو القرآن. آگے فرمایا فمن اہتدی، بس جس نے ہدایت پائی. من یہاں پر اس میں موصول اور شرط دونوں کام کر رہا ہے. اہتداء فعل ماضی ہوا اس کا فاعل. فمن اہتدی، جو ہدایت یافتہ ہوا، آگے جواب شرط ہے. فانما یہتدی لنفسی، یعنی اس نے ہدایت پائی اپنے لیے، وہ ہدایت یافتہ ہوا اپنے لیے. ان حرف تاکید مائے کافا یہتدی ہوا اس کا فاعل، باب افتعال میں سے ہے، یہ متعلق یہتدی ہو گیا. آگے فرمایا ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، جو گمراہ ہوا، من ضل یضل، گمراہ ہونا ہوا فاعل، یہ بھی شرط بن گیا. بس جواب شرط ہے قل انت فاعل، کیا کہہ دیجئے، اس کا مقولہ ہے انما انا من المنذرین، یقیناً میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. اور قل امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. آگے بڑی بات آئی ہے سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، سین استقبال کے لیے ان قریب، یریکم ارا یری دکھانا، باب افعال میں سے ہوا اس کا فاعل، کم مفعول، آیات ہی دوسرا مفعول. ان قریب وہ تم سب کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. پس جب وہ دکھائے گا تو کیا ہوگا؟ تعریفونہا، تم ان کو پہچان لوگے. یہ جو دابہ وغیرہ کی بات ہوئی ہے، یوم ینفخ، یوم نحشر، یہ تمام کیا ہے؟ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، پھر تم پہچانو گے. تعریفون فعل مضارع، انتم فاعل، ہاں مفعول نشانی کی طرف. آگے اللہ نے فرمایا وما ربک بغافل، ما نفی بات زائدہ تاکید کے لیے، ربک اسم ما، غافل خبر، اما تعملون متعلق خبر. یقیناً آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے. اما کس سے؟ اما تعملون، یہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. انتم فاعل، عامل یعمل، عمل کرنا، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یقیناً آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے. تو یہ تو آیات تھیں الحمدللہ سورۃ النمل کی. اس میں میں آپ کو دابہ کے بارے میں کچھ ضرور چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی کیا ایک مختصر تھی جو تفصیل آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج دابۃ الارض معها عصا موسیٰ، یعنی
دابت الارض وہ زمین کا جو جانور ہے وہ نکلے گا، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، وخاتم سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوگی، تختم انف الکافری بالعصا، وہ مہر لگائے گا، یعنی وہ جو آسا ہوگا وہ کافر کی ناک پر مارے گا، وتجلی وجہ المؤمن بالخاتم، اور وہ اس انگوٹھی کے ذریعے مومن کے چہرے کو یعنی روشن کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا حتی یجتمع الناس علی الخوان یعرف المؤمن من الکافر، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے اور مومن اور کافر کو پہچان لیا جائے گا، وہ وہاں پہچانے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے جانور کا حلیہ اس طرح بیان کیا کہ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی جیسی ہوں گی، اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے، اس کے سینگ 12 سینگے جیسے ہوں گے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی ہوگی، اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا ہوگا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا ہوگا، اس کا پہلو بل کے پہلو جیسا، اس کی دم مینڈھے کے دم جیسی، اور اس کا پہلو بلے کے پہلو جیسا، اس کی دم مینڈھے کے دم جیسی، اس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں جیسی ہوں گی، اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور جب وہ جانور نکلے گا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی، وہ ہر مومن کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ سفید نقطہ لگا دے گا، یہ نقطہ پھیل جائے گا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مومن کا چہرہ چمک اٹھے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ سیاہ نقطہ لگا دے گا، اور وہ نقطہ اس قدر پھیل جائے گا کہ اس سے کافر کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے کہیں گے اے مومن یہ چیز کتنے کی ہے، اے کافر اس چیز کی کتنی قیمت ہے، حتیٰ کہ گھر والے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہ پہچانتے ہوں گے کہ ان کے گھر کا کون سا فرد مومن ہے اور کون سا فرد کافر ہے۔ پھر یہ جانور ان سے یہ کہے گا کہ اے فلاں شخص تجھے بشارت ہو، تو اہل جنت میں سے ہے، اور فلاں تو اہل دوزخ میں سے ہے۔ اسی جانور کی طرف ارشاد باری تعالی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جی تو یہ تو دابۃ الارض کے بارے میں ہے۔ سو الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النمل مکمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قیامت کے احوال کے بارے میں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے، اور آگ کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے، اور اس دن جس دن نہ کسی کا سایہ ہوگا ہمیں اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ میسر فرمائے، اور ہم پر وہ رحم فرمائے، ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔